بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایوین پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، صدق الله مولانا العلي العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على رسولك الكريم
وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبرت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا رواہ مسلم جو بھی طویل سفر سے واپس گھر لوٹتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور تحفہ لاتا ہے، دوست احباب کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرماتے ہیں حج کے حوالے سے یا عمرے کے حوالے سے، تو وہ وہاں سے وہ زمزم شریف لاتے ہیں، اپنے دوستوں کو پلاتے ہیں، برکت والا پانی ہے، تسبیح لاتے ہیں، مصلی لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھی کرم فرمایا، لیکن میں ایک انوکھا تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ یہ جو ہم تحفے تقسیم کرتے ہیں وہ شاپر میں ڈال کر، جو میں تحفہ تقسیم کروں گا وہ دلوں میں ڈالوں گا، اور یہ وہ تحفہ نہیں ہے جو دکان سے ملے، مارکیٹ سے ملے، یہ وہ تحفہ ہے آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی نے خود تقسیم فرمایا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اسی مسجد نبی میں جہاں آپ محبت سے، ذوق سے، شوق سے سجدے کرتے ہو، درود پڑھتے ہو اور سلام پیش کرتے ہو، اسی مسجد میں میرے آقا کریم نے بیٹھ کر اس جماعت کے سامنے یہ بیان کیا ہے جس جماعت کی جیسی دنیا میں نبیوں کے بعد کوئی جماعت نہیں، اور وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کو میرے رسول نے خود تیار کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو رب نے اپنے دست قدرت سے بنایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فرمایا، اب میں نے اس میں اپنی روح پھونک دی ہے، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو تیار کیا ہے اور اپنی روح میں پھونکی ہے۔ کوئی ابو بکر صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی
غنی بن گیا، کوئی حیدر کرار بن گیا، کوئی بلال حبشی بن گیا، صہیب رومی بن گیا، سلمان فارسی بن گیا۔ اللہ اکبر، اتنے آسمان کے چمکتے ستارے ہیں۔ فرمایا فِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میں نے یہ ستارے ہدایت کے آسمان پر روشن کر دیے ہیں، جس ستارے کی بھی روشنی میں تم چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ عزت عطا فرمائی۔ دیکھو 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی، 72 آدمی تیار ہوئے۔ میرے مصطفیٰ کریم کی اصل تبلیغ 13 سال اور 10 سال، کتنے مان گئے؟ اور 13 سال مکے والی زندگی ہم نہیں گنتے، 10 سال ہی حقیقت میں حضور کی تبلیغ ہے، اور 10 سال میں 1.25 لاکھ صحابی حضور کے تیار ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سب حاضر ہیں حضور کا خطبہ سننے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے۔ خطبہ سننے سے علم آتا ہے، دیدار کرنے سے اللہ ملتا ہے۔ اس لیے خطبہ سننے والے عالم بن جاتے ہیں، اور نبی کا دیدار کرنے والا صحابی بن جاتا ہے۔ اور صحابہ کی شان نبیوں کے بعد ساری انسانیت سے اعلیٰ، افضل، برتر اور اوپر ہے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستو، عقیدے کی بات ہے، جب تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ صحابی ہے، اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرنا۔ تاریخ جو چاہے لکھے، اس پر اعتماد نہ کرنا، اعتماد اللہ کے قرآن پر کرنا۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ایک محاورہ آپ استعمال کرتے ہو نا، میاں بھی راضی کی کرے گا قاضی۔ یا اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد بحث کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ وہ فائز المرام ہو چکے ہیں، فائز المرام ہو چکے ہیں، اور یہ میرے رسول پاک تشریف فرما ہے، اور ساتھ ہی ابو بکر ہے، ساتھ ہی عمر ہے۔ صدیاں گزر گئیں، حکومتیں بدلیں، کوئی جدا نہ کر سکا، اور قیامت تک کوئی جدا کر سکتا بھی نہیں۔ اور ایک دن مسجد نبی میں سرکار تشریف لائے، یہ حجرہ مبارک ہے، دروازہ کھلتا ہے مسجد شریف میں، میرے آقا آئے، اور ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا ہے، ایک حضرت عمر کا پکڑا ہوا ہے۔ حضور کے دائیں ابو بکر ہیں، بائیں عمر ہے، یہ بھی یار ہے، یہ بھی یار ہے، وہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے، یہ بھی عاشق ہے، وہ بھی عاشق ہے۔ اور آپ اس طرح مسجد میں تشریف لائے، دیکھو نا، ہر ایک کا تو ہاتھ نہیں پکڑا جاتا۔ آپ میرا ہاتھ نہیں پکڑ کر چلتے، میں آپ کا ہاتھ پکڑ، اس ہاتھ پکڑ کر چلنے میں بڑے تعلقات ہوتے ہیں، اس کی پس منظر میں بڑی تاریخ ہوتی ہے، اور تاریخ میں بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، بڑے جذبات ہوتے ہیں، بڑے پاکیزہ احساسات ہوتے ہیں۔ تب کسی کا کوئی ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے نا۔ اور کیا فرمایا؟ صرف نظارہ ہی نہیں کرایا، درمیان میں حضور ہے، یوں سمجھو 14ویں کا چاند ہے، اور دائیں بائیں ستارے ہیں۔ کیسا منظر ہوگا؟ اور دیکھنے والے صحابہ کرام کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، آج کے بعد یہ منظر کوئی نہیں دیکھے گا۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، زندگی میں فرمایا اس طرح ہم قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے، یعنی بشارت دے دی، یہ دونوں میرے ساتھ رہیں گے۔ دوستو، تاریخ پر اگر آپ بھی نظر ڈالیں، ہاں، سب سے مضبوط قبیلہ بنو ہاشم تھا، جو حضور کا قبیلہ ہے۔ اس کے بعد بنو امیہ ہے، دونوں قبیلوں کے سردار موجود ہیں، علی المرتضیٰ موجود ہے، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ ان میں سے کسی نے بھی رکاوٹ نہیں ڈالی کہ حضور کے ساتھ ابو بکر کو کیوں دفن کر رہے ہو، عمر کو کیوں دفن کر رہے ہو۔ اللہ اللہ۔ امام راضی نے کبھی کبھی موقع ملتا ہے، امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، اور یہ وہ تفسیر ہے جو ہر عالم کی لائبریری میں موجود ہوتی ہے۔
اب تو الحمدللہ عام دستیاب ہو گئی، اور میں نے جس وقت خریدی تھی پاکستان میں ملتی نہیں تھی، میں نے ایران سے منگوائی ہے، 30 جلدوں میں ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وقت آخر آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی، اور انوکھی وصیت کوئی نہیں کرتا، کر سکتا بھی کوئی نہیں۔ فرمایا جب میری ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند ہو جائیں، غسل کفن کے بعد جب مجھے اٹھاؤ دفن کے لیے میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ جنت البقیع بھی مجھے معلوم ہے، لیکن سب سے پہلے مجھے حضور کے قدموں میں لے جانا ہے۔ اور روضہ انور کے سامنے، اس وقت روضہ مبارک نہیں تھا، یہ 800 سال بعد بنا ہے، حضور کے حجرے مبارک کے دروازے کے سامنے مجھے رکھ دینا اور حضور سے اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر دفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں جو قبرستان ہے مسلمانوں کا، اس میں مجھے سپرد خاک کرنا۔ ابو بکر صدیق کا کیا عقیدہ ہے؟ جو مر گیا ہے، مٹی میں مل گیا ہے، اس سے اذن طلب کیا جا سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کے دروازے پر مجھے لے جاؤ گے، وہ زندہ جاوید ہیں، وہ تمہاری آواز سنیں گے اور فیصلہ فرمائیں گے، اور اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا۔ دوستو، یہ آج بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عالم سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا۔ تو اسی طرح صحابہ نے کیا جس طرح ان کی وصیت تھی۔ آپ کا جنازہ مبارک اٹھا کر دروازے کے سامنے رکھا، عرض کی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر سے لائے ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ اندر سے کیا آواز آئی؟ ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو، اور دروازہ کھل گیا۔ تب ابو بکر صدیق وہاں آرام فرمائے۔ اب کون کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے؟ بنو امیہ کے افراد، بنو ہاشم سب موجود ہے، سرکار کا اذن ہے، حضور کی اجازت ہے۔ اور عمر فاروق کے بارے بھی بتا دوں، جب آپ کو زخم آیا اور 3 دن تک آپ صاحب فراش رہے، خون بہت زیادہ ضائع ہو گیا، کمزوری ہو گئی، اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو بلایا، فرمایا بیٹا جاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین کی خدمت میں حاضری دو، یہ حجرہ مبارک ان کا ہے، اور پہلے تو سرکار ہیں، پھر ان کی ابا جان ہیں، میں تو دوسری تیسری جگہ پر ہوں، ان سے اجازت طلب کرو، اجازت فرمائے تو پھر مجھے دفن کرنا۔ یہ عدل فاروقی کا وہ جھنڈا ہے جو کبھی سرنگوں نہیں ہو سکتا، قیامت تک یہ روشن رہے گا، چمکتا رہے گا، اور یہ پرچم ہلتا حرکت کرتا رہے گا، لوگوں کو عدل کا، انصاف کا سبق دیتا رہے گا۔ ورنہ جو صاحب حکومت ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، حکمران کو ہر طرح کا کام کرنے کا اختیار ہوتا ہے، کسی سے نہیں پوچھتا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ام المومنین پر گریہ طاری تھا، آپ بہت آزردہ خاطر افسردہ دل تھے، جا کر سلام عرض کیا اور اپنے ابا جی کا پیغام پہنچایا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبداللہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے یہ ذمہ عام ہے۔ جس نے حضور کے ساتھ تلوار چلائی ہے، حضور کے ساتھ جھنڈا پکڑا ہے، حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے، اور یاد رکھو تاریخ میں تمہیں نہیں ملے گا
لیکن میری چشمیں بصیرت دیکھ رہی ہے کہ نبی کی محفل میں عمر فاروق آرام سے نہیں بیٹھتے تھے، کبھی اسے دیکھتے، کبھی اسے دیکھتے، کبھی ادھر پھرتے، کبھی ادھر پھرتے، ہاتھ تلوار میں ہوتی، جو بھی کوئی سامنے آ کر بیٹھتا، اونٹ پر بٹھاتا، مسافر پہلے تلوار لے کر پہنچ جاتے، کون ہے، کیوں آیا ہے؟ یہ تو سپاہی ہے میرے نبی کا، پہرہ دار ہے میرے نبی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب یہ پیغام حضرت عمر کو ملا، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، لیکن ساتھ ہی فرمایا ابھی میرا سانس چل رہا ہے، ابھی میری وجاہت ہے، ابھی مجھے لوگ امیر المومنین سمجھتے ہیں، اور بیٹا جب میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، ایک دفعہ پھر عائشہ صدیقہ کے پاس جانا، پھر جو فرمائے اس پر عمل کرنا۔ اس طرح یہ دونوں اللہ کی مقرر کردہ مقامات پر آئے ہیں۔ حدیث پاک پیش کرتا ہوں، وقت بھی تھوڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے لیکن ذرا اختصار کے ساتھ ہے، مسلم شریف میں یہ طویل حدیث ہے، اس لیے یہاں ذکر کی گئی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی دعا مانگنے کا اذن عام عطا فرمایا ہے کہ میں وہ ضرور قبول کروں گا، دعوتاً مستجابتاً، ایسی دعا جو مانگو گے میں ضرور قبول کروں گا۔ دیکھو نا، اب 1.25 لاکھ نبی ہیں تو 1.25 لاکھ دعائیں ہیں، وہ تو کہیں ہمیں مل سکتی ہی نہیں، ذکر بھی نہیں ہے، لیکن نوح علیہ السلام کی دعا تو قرآن میں موجود ہے نا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ میں ان کی تبلیغ کر کر کے تھک گیا ہوں، عاجز آ گیا ہوں، یہ میری بات سنتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، اب میں مایوس ہو گیا ہوں۔ 900 سال، 950 سال کو معمولی عرصہ نہیں ہے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں نا، 2-3 جمعے ایک مسئلے کی تاکید کریں اور دیکھیں کہ لوگوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو مایوسی ہوتی ہے۔ پیغمبر مایوس نہیں ہوتا، وہ مسلسل تبلیغ کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما علی رسولنا البلاغ المبین، میرا پیغام تم پہنچاؤ، ہدایت میرے پاس ہے، جسے چاہوں گا دے دوں گا، نہیں چاہوں گا نہیں دوں گا۔ حبشی کو ایمان ملا، مکے کے ابو جہل کو ایمان نہیں ملا، غیر کلمہ پڑھ گئے، اپنے گھر کا چچا، اپنا چچا ابو لہب کلمہ نہ پڑھ سکا۔ میرے فیصلے ہیں، تم پیغام دیتے رہو اور جو تکلیفیں پہنچے برداشت کرتے رہو۔ بلکہ اتنا تو میرے سامعین آپ کی سمجھ میں بات آ رہی ہے نا کہ نبیوں نے انتہا کر دی پیغام پہنچانے کی، اور قوم نے بے وفائی میں انتہا کر دی۔ لستا مرسلہ، تو رسول ہی نہیں ہے، یہ معجزہ لاؤ۔ کیسا معجزہ؟ یہ چٹان ہے پتھر کی، یہ پھٹ جائے، اس سے اونٹنی برآمد ہو اور وہ حاملہ ہو۔ دیکھو کیسا معجزہ طلب کیا، وہ چاند ہے اسے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، میرے دل میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے، وہ درخت دوڑ کر آئے، تیرا کلمہ پڑھے تو میں مان جاؤں گا۔ دیکھو نا، ایمان تو نے قبول کر کے ہدایت پانی ہے، اللہ کے عذاب سے تو نے بچنا ہے، اور بجھارتے میرے لیے تو نے رکھی ہیں۔ لیکن نبی کہتا ہے ہاں میں جو تو کہتا ہے میں رب سے کرا کر دکھاتا ہوں۔ چاند ٹکڑے کرنا تو معمولی بات ہے، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لانا معمولی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ روح زمین پر کسی کافر کا وجود باقی نہ رہے۔ یہ کس کی؟ نوح علیہ السلام کی، جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی طوفان نوح میں ساری اولاد ختم ہو گئی۔ جو افراد نوح علیہ السلام کشتی میں بٹھا کر لائے 72 آدمی،
اب ان کی نسل چلی، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کا دوسرا آدم، اور بڑی عزت ہے۔ اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، ان میں نوح علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور تیرا اور میرا اور سب نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 رسول ہیں جنہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اپنے نبی کریم سے فرمایا وَاصْبِرْ کما صبر اولو العزم من الرسل، اے میرے پیارے جس طرح تجھ سے پہلے اولو العزم پیغمبر صبر کرتے چلے آئے، تم بھی صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر زمین کو حکم دیا پانی نکال، بڑا ذخیرہ نیچے رکھا ہوا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہمیں سلامت رکھا ہوا ہے، ورنہ نہ چاہے ہم 1 سیکنڈ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے ہماری گاڑی کیسے چل رہی ہے، اللہ کی مشیت سے چل رہی ہے، اس کے امر سے چل رہی ہے، ورنہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارا فیوز تو کب سے اڑ جانا چاہیے۔ اس کا بڑا کرم ہے، اس کی زمین پر اس کی مخلوق اسی کی نافرمانی کر رہی ہے، اور وہ گناہوں پر عیبوں پر پردے ڈال رہا ہے۔ ستار جو ہے، رات کو جو کچھ کیا ہے محلے والوں کو کوئی پتہ نہیں، پردہ ڈال دیا ہے، پردے ڈال رہا ہے۔ اور یہی دعا کہ اللہ مسترنا بسترک الجمیل، اے اللہ مجھ پر بھی پردے ڈال، دنیا میں بھی ڈال، آخرت میں بھی ڈال، اور میرے عیبوں کو ظاہر نہ فرما۔ بڑا کریم ہے۔ آسمان کو بھی حکم دیا تیرے پاس جتنا ذخیرہ ہے زمین پر پھینک دے۔ بڑے بڑے اونچے پہاڑ، درخت کیا ہیں، مکان کیا ہیں، بڑے بڑے اونچے پہاڑ زیر آب آ گئے۔ ان کا ایک بیٹا نہ مانا، وہ پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ ایمان نہیں لایا، اس نے کہا مجھے پہاڑ بچائے گا۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ جسے بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ آپ بھی اپنے عقیدہ درست کریں، وہم و گمان سے نکلیں، ظن و تخمین کے بندے نہ بنیں، عشق و محبت کی دنیا میں زندگی گزاریں، اور اللہ کے بغیر خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ توحید ہے، یاد رکھ لے۔ میں اللہ کی قسم بار بار کھا کر کہتا ہوں، اللہ نہ چاہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہے تو ابابیل ہاتھی کو مار سکتا ہے، اللہ چاہے ابابیل ہاتھی کو مار سکتا ہے، اللہ نہ چاہے تو قارون اور فرعون اور شداد اور حامان اور یزید کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ اس کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا۔ عقیدہ پختہ رکھو، وہم و گمان کی دنیا میں نہ جاؤ، یقین کے ساتھ رہو، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ فرماتے کہ ہر نبی کو ایک دعا ملی اور وہ دعا مستجاب ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر ضمناً آ گیا، میں حدیث انشاءاللہ مکمل کروں گا اور تشریح بعد میں کروں گا اگر زندگی نے وفا کی۔ اور ہر نبی نے اپنی زندگی میں وہ دعا مانگ لی ہے۔ میرے نبی کی شان دیکھنا، جس اللہ کی شان کائنات میں ہر چیز میں نظر آتی ہے نا۔ شیخ سعدی صاحب کا ایک شعر ہے، وہ بڑا پیارا ہے، وہ فرماتے ہیں ہر گیا ہے کہ از زمین روید وحدہ لا شریک لہو گوید۔ فرماتے گھاس کا جو تنکا زمین سے نکلتا ہے وہ کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہو، وہ تنکا کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہو۔ اور میں عرض کروں گا سعدی صاحب مجھے بھی ساتھ شامل کر لو، میں کہتا ہوں ہوا کا جو جھونکا چلتا ہے کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہو، رات کو جو ستارہ چمکتا ہے کہتا ہے وحدہ لا شریک لہو، صبح سورج اپنا چہرہ دکھاتا ہے کہتا ہے وحدہ لا شریک لہو، چاند چمکتا ہے کہتا ہے وحدہ لا شریک لہو۔
اللہ اکبر اللہ. ہر مومن کے دل کی صدا ہے وحدہ لا شریک لہ. کوئی نبی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں نہ صفات میں، وہ وحدہ لا شریک ہے. عقیدہ الحمدللہ الحمدللہ. آگے سنیے. تو حضور کو بھی دعا کا اذن ملا نا، میرے حبیب تم بھی ایک دعا کرنا. میں وہ ضرور یہ کیا کہتے ہو اسپیشل کوٹا، ورنہ نبی کی ہر دعا ہی اللہ قبول فرماتا ہے. یہ نبی کو اسپیشل کوٹا ملا ہے. ایک دعا حضور کو بھی ملی ہے، آپ نے نہیں مانگی. اس دنیا میں حضور نے وہ دعا نہیں مانگی، مانگ لیتے. بڑا موقع تھا جب جبریل نے کہا کہ یہ جو گود میں سے نواسا ہے آپ کی امت اسے شہید کرے گی، فوراً دعا مانگ لیتے یا اللہ بچا لے. بچوں کے بارے آدمی کتنا حساس ہوتا ہے، لیکن نہیں مانگی. امام حسین میں نے تجھے کندھوں پر بٹھایا اس لیے تھا، فاطمہ نے تو تجھے شیر پلایا اس لیے تھا، علی کی آنکھ کا تارا اس لیے تھا. جب میرے دین پر مشکل وقت آئے اپنی ساری اولاد ذبح کرا دینا اور میرے دین کا جھنڈا نیچے نہ گرنے دینا. امام حسین نے وہ کام کر کے دکھایا، پوری امت میں مثال نہیں ملے گی. حضور نے فرمایا وہ جو دعا مجھے ملی ہے نا، میں نے وہ چھپا کر رکھی ہوئی ہے. یہ لفظ آتے ہیں انی اختبا کو خوابہ چھپانا، میں نے وہ چھپائی ہوئی ہے. یا رسول اللہ کب مانگو گے؟ فرمایا شفاعتاً شفاعتاً لامتی الی یوم القیامہ. میری پوری امت پر ایک مشکل وقت آئے گا. ایک تو ایک امت کے افراد پر وقت آتے ہیں اس کی بھی حضور کو تکلیف ہوتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کسی امتی کو تکلیف پہنچے میرے نبی پاک کو بھی اس کا احساس ہوتا ہے. آنکھ میں چھوٹا سا بال آ جائے روح بیشان، پاؤں میں کانٹا لگ جائے روح پریشان. جسم میں روح ہے، اگر کوئی جسم کا حصہ مفلوج ہے اسے نہیں پتہ چلے گا، لیکن اگر روح کام کر رہی ہے پورے جسم میں تو احساس ہوگا. نبی پاک ساری کائنات کے لیے روح ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تمہاری جان سے بھی نبی تمہارے زیادہ قریب ہے. بلکہ میرے شیخ کریم حضور شیخ الاسلام پیر زیالت آپ فرماتے تھے کہ ہمیں تو جب بھوک لگتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر امتی کو بھوک لگنے والی ہو پہلے علم ہو جاتا ہے میرے امتی کو بھوک لگنے والی ہے. اس قدر آپ قریب ہیں اپنی امت کے. تو فرمایا میں وہ قیامت کے دن وہ دعا مانگوں گا اور اپنی امت کی شفاعت کروں گا. جس نبی نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے تو اس نبی کے ہم پر بھی کچھ حق ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا امت وہ حق ادا کر رہی ہے؟ فَيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ. اور پھر حضور فرماتے ہیں میری وہ دعا میری ہر امتی کو پہنچ کر رہے گی، یعنی میری شفاعت ہر امتی کی حق میں قبول ہوگی. یہ شفاعت کبریٰ کا ذکر ہے. ایک شفاعت صغریٰ ہے، یہ شفاعت کبریٰ ہے. نبی پاک کا یہ وہ مقام ہے جس میں کوئی نبی شریک نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کوئی اور نہیں شریک، حضور کی اس صفت میں بھی کوئی شریک نہیں. یہ میری امت کو میری دعا پہنچے گی انشاءاللہ. لیکن ایک شرط ہے، من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. میرا وہ امتی جو اس حال میں مرا ہے کہ اس نے میرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. دوستو یہ شرک اکبر الکبائر ہے اور یہ شرک ساری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں. سبحان اللہ. حضور کے ہم پر کیا حق ہے اس کے لیے مستقل ایک جمعے کی ضرورت ہے. اختصار کے ساتھ سن لو. پہلا حق حضور کا ہم پر یہ ہے کہ ہم حضور پر ایمان لائیں. الحمدللہ ایمان ہمیں حاصل ہے.
ہم لائے نہیں، ہمیں دیا گیا ہے ایمان ماں کی گود سے۔ یہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک ایمان تقلیدی ہوتا ہے اور ایک ایمان اجتہادی ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان تقلیدی ہے، صحابہ کرام کا ایمان اجتہادی تھا، اور رب نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ناس سے مراد صحابہ کرام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو تم ایمان صحابہ کی طرح لاؤ گے تو پھر قبول ہوگا۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس طرح صحابہ تم ایمان لائے ہو اس طرح وہ ایمان لائے تب ہدایت پائیں گے۔ صحابہ کا ایمان گویا یہ کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے پوری امت کے لیے۔ اب اس کا بھی وقت نہیں کہ میں بتاؤں کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا۔ بارکیف ہمیں ایمان ماں کی گود سے ملا ہے، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں اور اس کی کما حق و حقیقت بھی معلوم نہیں ہے۔ حضور پر ایمان لانا، حضور کو خاتم النبیین تسلیم کرنا، ایک حق، دوسرا حق، اور تیسرا کیا ہے؟ حضور سے ہر چیز سے بڑھ کر ٹوٹ کر محبت کرنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، خود حضور نے فرمایا جب تک اس حد تک محبت نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تین حق ہو گئے، حضور پر ایمان لانا، انہیں خاتم النبیین سمجھنا، اور حضور سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ نمبر 4، حضور کی اتباع کرنا، یہ حضور کا ہم پر حق ہے۔ جس میں کوتاہی کریں گے تو حضور کے حقوق میں کوتاہی کریں گے، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ اور ایک فرقہ ہے جسے معتزلہ کہتے ہیں، وہ شفاعت کا منکر ہے، حالانکہ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے۔ اور اب وہ اس فرقے نے نام ان کا بدل چکا ہے۔ بلکہ جو بھی مولوی یہ کہے کہ شفاعت کچھ نہیں، سمجھ لیے وہ معتزلہ ہے، نام خواہ کوئی اور ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے شہر میں بھی ایسے لوگ ہیں جو صرف اتنا پڑھتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ، من ذا الذی یشفع عندہ، اپنے مقتدیوں کو یہ سبق پڑھاتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور وہ مولوی صاحب درس دے رہے تھے، بار بار یہی کہہ رہے، میں زیادہ وضاحت نہیں کرتا، اس سے پھر نفرت پھیلتی ہے، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں۔ وہ مولوی صاحب یہی بار بار کہہ رہے تھے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے؟ کسی کو جرأت ہے؟ کسی کو مجال ہے؟ کوئی شفاعت نہیں ہے، اپنے اعمال پر بھروسہ کرو۔ حالانکہ حدیث میں فرمایا گیا کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا، کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ نے بڑی جرأت کی، یا رسول آپ؟ فرمایا ہاں، اللہ کی رحمت جب مجھے ڈھانپ لے گی پھر میرے لیے اللہ کی رحمت۔ اور وہ کہتے ہیں ہماری عمل کافی ہے، عمل کافی ہے۔ وہ جو میرا ساتھی تھا، میرا مجلس میں بیٹھنے والا، دوستوں اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو 1 آدھ گھنٹہ ہے اس سے کچھ نہیں بنتا۔ کسی عالم کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا، آمنا جانا، آمد و رفت رکھو، دین سمجھ میں آئے۔ اب وہ میری صحبت میں رہنے والا تھا، اس کے پاس بڑے مسائل تھے، معاشرہ ذہین تھا۔ وہ جب نماز سے فارغ ہوا تو مولوی صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا سبق دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی من ذا الذی یشفع عند اللہ بین، یہ آیت الکرسی میں ہے نا۔ آیت الکرسی تو عام لوگوں کو یاد ہوتی ہے، سارا قرآن تو حافظوں کو بھی صرف رمضان میں یاد ہوتا ہے، رمضان نہیں حافظ۔ ویسے آیت پوچھو تو ورق پھرتے رہتے ہیں، ورق گردانی کرتے رہتے ہیں، اس نعمت کی قدر نہیں کرتے کہ رب نے مجھے سینے میں قرآن رکھا ہے، میں ذرا اسے صاف کر کے رکھوں، چمکا کر روشن کر کے رکھوں، یاد کروں۔ باہر کا وہ ساتھی کہنے لگا مولوی صاحب ذرا آگے بھی تو پڑھو نا۔ لا تقربوا الصلاۃ، اور بھائی نماز کے قریب ہی نہ جانا، کدھر بارش میں آ گئے ہو، بڑی مشکل سے پہنچے ہو۔
اللہ فرماتا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب ہی نہ جانا، یہی پڑھتے رہو۔ وانتم سکارا، جب تم شراب پی کر مست ہو اس وقت نہ قریب جاؤ۔ آدھی عید پڑھی، آدھی نہیں۔ مولوی صاحب پریشان ہو گئے، اس نے کہا جی آگے لکھا ہوا ہے الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، میں تو پہلے کہہ سکوں پتہ نہیں حرکت کرتا اللہ کا اذن نہ ہو، قطرہ نہیں آگے بڑھتا اللہ کا اذن نہ ہو، میں سانس نہیں لے سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ یہ سارا کھیل ہی اللہ تعالیٰ کے عمل کا ہے۔ دیکھو نا، یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، روح کیا چیز ہے؟ آج تک فلسفی روح کی حقیقت نہیں معلوم کر سکے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ قل الروح من امر ربی، میرے حبیب کہہ دو یہ میرے رب کا امر ہے۔ ربی، الحمدللہ رب العالمین، ہے تو رب العالمین، لیکن اپنے حبیب سے جب پیار کے انداز میں بات کرتا ہے پھر کہتے ہیں فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، اور رب العالمین ہے، پھر یوں کیوں کہہ رہا ہے تیرے رب کی قسم ہے؟ اس لیے کہ میں حقیقت میں تیرا ہوں اور تیرے تو فعل سب کا ہوں، اور تو صرف میرا ہے اور میں صرف تیرا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب آیت سمجھ گئے؟ ترجمہ جا کر دیکھ لینا آیت الکرسی کا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے ہاں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا ہاں جب اللہ اذن فرمائے گا۔ اذن کیسے فرمائے گا؟ آپ مجھے احساس ہے بارش میں آئے، کیچڑ میں آئے، سڑک بھی ہماری ایسی ہے جیسے دیہاتوں میں بھی نہیں ہوتی، دیہاتوں سے بھی اعلیٰ سڑک ہے، باہر کا ہے۔ جتنی عبادت میں مشقت زیادہ ہوگی اتنا اجر اور ثواب زیادہ ہوگا۔ نفل بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نفل پڑھ لو آرام کے ساتھ، آدھا ثواب، کھڑے ہو کر پڑھو مشقت، پورا ثواب، کھڑے ہو کر نفل پڑھو پورا ثواب۔ میں جوانوں کو کہوں گا یہ بیٹھ کر عادت نہ ڈالو، کھڑے ہو کر پڑھو، پورا ثواب حاصل کرو۔ لیکن میں قربان جاؤں، پیارے نبی کھڑے ہو کر پڑھتے وہی ثواب، بیٹھ کر پڑھتے وہی ثواب۔ بیٹھ کر حضور نے صرف 2 نفل پڑھے ہیں امت کی آسانی کے لیے، تاکہ انہیں پتہ چل جائے میرے رسول نے بھی 2 بیٹھ کر نفل پڑھے۔ مشقت برداشت کرو گے۔ اب رمضان آ رہا ہے نا، اللہ خیر کرے، اور گرمی بھی آ رہی ہے، رمضان بھی آ رہا ہے، گرمی بھی آ رہی ہے، اور مچھر کی بھی پوری فوج تیار ہو رہی ہے۔ نمازیوں کے لیے خاص طور پر ایک اسپیشل کوٹہ آئے گا اور مسجد میں آئے گا، اور حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اے تراویح کے وقت ہی ہم نے بھی لوڈ شیڈنگ کرنی ہے، ذائقے سارے جمع ہو گئے، تیری محبت کا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ، بات دور نکل گئی، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کے اذن کے بغیر۔ اللہ جب اذن دے گا، اور کیسے اذن ہوگا؟ اذن پانے والے بھی بڑے طریقے جانتے ہیں، اذن پانے والے بھی بڑے طریقے جانتے ہیں۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمائیں گی، اور وہ طویل سجدہ ہوگا، طویل سجدہ، یہاں کے سجدے نہیں۔ کسی نے، ہم تو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ایک جاتے ہوئے، ایک اٹھتے ہوئے، ایک سجدے میں، اور ہمارا سجدہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اور بالکل مولوی نے ٹھیک کہا ہے، ایک دفعہ بھی سبحان ربی العظیم کہہ لو رکوع ہو جاتا ہے، سبحان ربی اللہ ایک دفعہ کہہ لو تب بھی رکوع تو ہو ہی جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھے تب بھی مسلمان تو ہے ہی نا، اسے کافر کوئی بھی نہیں کہے گا جی۔ 2 پڑھ لیں۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا جی میں جی وہاں باہر ہوتا ہے، صبح کی اور عشاء کی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا یہ 3 بھی تو فرض ہے، اپنے سٹور پر مصلی رکھ لو، نماز پڑھ لیا کرو، کتنا وقت ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور سجدہ فرمائیں گے، اور میری بات آپ کو یاد ہے،
نہیں یاد، ہم بھول جانے کے عادی ہیں۔ آدم بھول گیا، ہم کیا ہیں؟ نہ بھولتے دنیا میں کیسے آتے؟ بھولنے سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے فرمایا فناسیہ، بھول گیا آدم۔ جو بھول کر کام کرے گناہ نہیں۔ روزے میں آپ کھا لیتے ہیں، یاد نہیں، روزہ بھول کر کھا لیا، جتنا مرضی کھا لو، پی لو، چائے بھی پی لو، روزہ بھی قائم ہے، میرے رب کی رحمت ہے۔ کھاتا پیتا بھی رہا، روزہ بھی قائم، روزہ نہیں ضائع ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے رسول پاک سجدہ فرمائیں گے، بھائی سجدہ بغیر وضو کے تو ہوتا ہی نہیں، حضور وضو کہاں فرمائیں گے؟ کسی کتاب میں ذکر نہیں۔ میری بھی اتنی عمر روز گزر گئی ہے سب کتابوں میں، لیکن میں نے آج تک دن تک نہیں پڑھا کہ اس دن حضور وضو کہاں فرمائیں گے۔ وضو ہو گئی کہاں؟ نہ چشمے ہیں، نہ دریا ہے، نہ ندی ہے، نہ نالا ہے جی، چٹیل میدان ہے، معاشر کا میدان ہے، دھوپ ہے اور گرمی ہے، اور رب کی قہاریت۔ آپ محبت والے ہیں، یہ بات یاد رکھنا، کسی اہل علم سے پوچھنا کہ حضور کا سجدہ تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور سجدہ فرمائیں گے، تو وضو کہاں فرمائیں گے؟ وضو بشر کے لیے ہے، وضو بشر کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ یہ زمین کا اناج کھاتا ہے، معدے میں جا کر بخارات پیدا ہوتے ہیں، اس کا معدہ بوجھل ہوتا ہے، فضلہ بھی پیدا ہوتا ہے، اسے طہارت کا حکم ہے۔ جبریل نے کبھی وضو کیا ہے؟ میکائیل نے کبھی وضو کیا ہے؟ اس دن سرکار کی ذات پر بشریت کا نہیں، نور کا غلبہ ہوگا، نور کا غلبہ ہوگا۔ اور جو وضو آپ نے زمین پر اپنی زندگی مبارک نے وضو کیا ہے، بلال نے کرایا ہے، اسی وضو کے ساتھ حضور سجدہ فرمائیں گے۔ سجدہ طویل ہو جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے ارفع راسک، ارفع راسک یا محمد، اے ستودہ صفات پیغمبر اپنا سر مبارک اٹھائیے، سجدے سے اٹھیے۔ اس سجدے اور اس سجدے میں کیا فرق ہے؟ جو حضور نے غار حرا میں سجدے کیے ہیں، غار ثور میں کیے ہیں، بدر میں کیے ہیں، احد میں سجدے کیے ہیں، حرم میں کیے ہیں، کعبے کو کیے ہیں، وہ سجدہ اور وہ سجدہ اور، یہ سجدہ عبادت ہے، وہ سجدہ محبت ہے۔ وہاں عبادت نہیں ہے، اب مکلف نہیں ہے کوئی انسان، آزاد ہے، اس دنیا میں احکام بدل گئے۔ یہ سجدہ محبت، رب فرمائے ارفع راسک یا محمد، سل توتا، سل توتا، وشفا تو شفا۔ پیارے تم نے اس لیے سجدہ کیا کہ تیرے امتی جو گناہ گار ہیں ان کو میں بخش دوں۔ آپ اٹھیں، سوال کریں، جو مانگے میں عطا کروں گا، جس کی شفاعت کریں میں معاف کر دوں گا۔ یہ وہ حدیث میں ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن میں وہ دعا کروں گا اور اپنی امت کی شفاعت کروں گا اس شخص کے لیے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔